أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا لا الله إله إلا الله لا إله إلا الله کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، آپ کے دربار میں حاضر ہو کر، آپ کی زیارت کر کے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ کا اقرار کرو اور صحابیت کا شرف حاصل کرو، صحابیت کا مقام حاصل کرو۔ لیکن یا رسول اللہ، مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ بیمار ہے، میری والدہ بوڑھی ہے، میری والدہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، اس کی خدمت کرنے کے لیے اور کوئی اولاد نہیں ہے، میں تنہا ان کا بیٹا ہوں، اور اس سرزمین پر اور اس خاندان میں ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں، دوائی اور دارو لا کر دینے والا نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی متعین نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اطلاع کرتا ہوں اور آپ کے پاس پیغام بھجوا رہا ہوں کہ میرے لیے اس موقع سے کیا حکم ہے، آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے۔ کیا میں آپ کی خدمت میں آ کر آپ کی زیارت کرنے کے بعد صحابیت کا شرف حاصل کر لوں یا اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب آیا، پیغام آیا کہ اس وقت تمہارے لیے صحابیت کا مقام افضل نہیں، اس وقت تمہارے لیے نبی کی زیارت افضل نہیں، بلکہ اس وقت تمہارے لیے اپنے والدہ کی خدمت کرتے رہنا افضل ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اور بوڑھے والدین کو، بیمار والدین کو، بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے، اور ایسے وقت میں نماز کا وقت آ گیا، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز کو گھر میں تنہا پڑھ لے اور باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے۔ فرمایا مسجد کو بھی جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر ایک آدمی مسجد کو نہ جائے گا تو جماعت کی نماز میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی، وہ تنہا اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آقا و مولا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اویس قرنی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے دربار میں نہ آؤ، مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آؤ، بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو، یہ تمہارے لیے افضل عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا، ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے والدین کی خدمت کو سب سے افضل قرار دیا اور تیسرے نمبر پر جہاد کو لایا۔ معلوم یہ ہوا جہاد کا عمل بھی واجب ہے اور افضل عمل یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جگہ بجگہ اور اپنی عبادت کے بعد، اپنے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کا معاملہ کرنے کا بار بار حکم فرمایا ہے اور تاکید فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ والدین اگر بوڑھے ہیں تو ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اگر والدین مشرک بھی ہیں، تمہیں وہ شرک کا حکم کرتے ہیں، تو جب بھی تم شرک تو نہ کرو، لیکن ان کے اس حکم کی وجہ سے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا تمہیں کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور سختی سے پیش آنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے والدین کافر ہیں، کسی کے والدین مشرک ہیں، وہ گناہ کا حکم کرے، وہ شرک کا حکم کرے، تب بھی والدین کے ساتھ نافرمانی تم نہ کرو، تب بھی والدین کے ساتھ زبردستی نہ کرو، تب بھی والدین کے ساتھ سختی سے نہ پیش آؤ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتا ہے، آ کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو نے کیا خدمت کی؟ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، میں ہاتھ پکڑ کر کے گود میں اٹھا کر کے اس کی تمام ضروریات پوری کرواتا ہوں، میں اپنی ماں کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، اس کے کپڑے میں دھو کر کے دیتا ہوں، اس کو کپڑے پہنواتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی خواہش ہوئی کہ وہ روضۃ الرسول پہ حاضر ہو، میری ماں کی خواہش ہوئی کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرے۔ یا رسول اللہ اپنے کاندھے پر میں نے سوار کیا اور اپنے کاندھے پر سوار کر کے میں کعبۃ اللہ تک لے گیا اور ان کو حج کرایا، طواف کرایا، مدینہ لے کر کے آیا اور آپ کی زیارت کرائی، آپ سے ملاقات کرائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ارے نوجوانوں سنو میرے آقا کا جواب سنو، سنو میرے رسول کا جواب سنو۔ آقا فرماتے ہیں اس صحابی سے، اس نوجوان سے، ارے نوجوان تمہاری ماں نے جو آواز لگائی تھی اور اس تکلیف کی وجہ سے جو آہ کی آواز نکالی تھی جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور اس کی پیٹ میں تو نے ہاتھ چلایا ہوگا، تو نے پیر چلایا ہوگا، اس ہاتھ چلانے کی وجہ سے، اس پیر کو چلانے کی وجہ سے اس کو جو درد ہوئی تھی، اس کو جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے، اس درد کی وجہ سے ماں نے جو کراہنے کی آواز نکالی تھی اور جو آہ کی آواز نکالی تھی، اے نوجوان تمہارے ان خدمات کے باوجود بھی تو نے اس آہ کا بدلہ تک ادا نہیں کیا۔ یہ ہے ماں کا حق۔